بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو ملیریا ہو جائے تو ملیریا کیوں ہو گیا؟ ملیریا مچھر کی وجہ سے ہوا، اور پھر ڈاکٹر نے اس کی دوا جو دیا وہ ملیریا کی دیا، کسی اور مرض کی نہیں دیا، اور بتایا کہ اتنے دن کھا لو، اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ صحت تو اللہ ہی دے گا۔ مریض دوا کھا لیتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کا جو کورس ہوتا ہے اتنے دن دوا کھانے کا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیتے ہیں۔ ایسی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو روحانی بیماریاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ملیریا مچھر کی وجہ سے ہوا، اور روحانی بیماری شیطان کی وجہ سے ہوئی۔ تو کبھی کچھ بیماری جسمانی ملیریا جیسی نہیں ہوتی، ایک ہفتے 10 دن 14 دن میں ٹھیک ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، جس کی گولی ہمیشہ کھانی پڑتی ہے۔ ایسی روحانی امراض میں بھی کچھ ایسے ہیں جس کی گولی روز کھانی پڑے گی، یعنی جس کا علاج روز کرنا پڑے گا۔ وہ اس میں سے ایک مرض ایسا ہے شیطان چاہتا ہر ایک کو لگ جائے۔ وہ کیا؟ یعنی فجر کی نماز سب کی چھوٹ جائے، کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے، اور قضا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ شیطان کی لگائی بیماری ہے۔ اس بیماری کو پیدا کرنے کے لیے وہ اسباب کی دنیا میں یہ کرتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کہہ دیتا ہے ابھی تو بہت وقت باقی ہے، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ وہ کبھی نہیں کہتا دیر تک سو۔ اور فجر کی نماز چھڑانے کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور شیطان کتنا خوش ہوتا ہے چھوڑنے پر، یہ سب بہت سی کلپیں باتیں آئی ہیں۔ اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب نیند کھل جائے تو اسی وقت مسنون دعاؤں میں سے کچھ دعا پڑھو جو یاد ہے، اور جب شیطان یہ کہے کہ تھوڑی دیر اور سو جا تو اس کی بات ماننے کے بجائے پہلے اللہ پاک کو اپنی زبان میں بلائے جائیں کہ اللہ پاک بچا لیجئے، شیطان آیا، مجھے سلانا چاہتا ہے، میری نماز چھڑانا چاہتا، آپ مجھے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دیجئے۔ پھر یہ کہو گے جیسے، ویسے شیطان یہ کہے گا کہ نہیں نماز تو پڑھ ہی لینا ہے، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ تو پھر اس سے بات کر لو اور کہہ دو کہ نالائق کہیں کا، دور ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ بولو کتاب میں کہاں لکھا ہے؟ نہیں، تجربہ یہ کہتا ہے، کر کے دیکھا ہے، نفع اٹھایا ہے، نفع اٹھا رہا ہوں، اور روز یہ لڑائی رہتی ہے کہ تم تو بیمار ہو، تھوڑی دیر اور سو جاؤ، آج تو رات کو نیند بہت ڈسٹرب ہوئی تھی، آج تو دیکھو 2 دفعہ پیشاب کیا تھا، آج تو کھانسی آئی تھی، آج تو یہ ہوا تھا، سو جاؤ تھوڑی دیر، اٹھ کے پڑھ لینا، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ تو اس وقت اس سے کہنا چاہیے نالائق، رات بھر سویا ہوں، ابھی 10 منٹ سو کر کیا ہوگا؟ 10 منٹ تو نہیں سوؤں گا، میں تو اٹھوں گا۔ تھوڑی سی بات کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، انشاءاللہ یہ بیماری روز آئے گی تو روز ہی اس کا علاج ہو جائے گا، اور اسی وقت اس بیماری کے اثرات سے پاک ہو جائیں گے اور پھر صحت مند ہو جائیں گے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنا اپنی روحانی طاقت کو انتہائی درجے شباب تک پہنچانے کا عمل ہے۔ یہ اپنی روحانی طاقت جو ہے یہ بہت بڑھتی ہے، روحانی طاقت فجر کی نماز کی وجہ سے۔ شیطان ڈرنے لگتا ہے، اور شیطان اپنی پارٹی کا آدمی نہیں بنا سکتا۔ ہم اللہ کی پارٹی کے آدمی بن کے جیتے ہیں، ایمان والے بن کے جیتے ہیں، ایمان والوں میں ہمارا شمار رہتا ہے، ہم سے شیطان ڈرتا ہے۔ اس لیے جب شیطان یہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کریں گے، تو شیطان اس کی کوشش کرتا ہے، روز یہ ذہن بناتا ہے، یعنی روز یہ بیماری لگانا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور ہم یہ چھوٹی سی تدبیر کر لیں گے تو روز اس کی بیماری سے بچ جائیں گے۔ چھوٹی تدبیر، نفع بہت زیادہ۔ اللہ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور وہی کرنے کی توفیق دی جو اللہ کو پسند ہے۔